السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور بہت نٹکھٹ عزیزی. السلام علیکم خواتین و یار جلدی جلدی شو کر لو یار، میرے پاس خیریت ہے کام ہے یار. وہ محلے میں میرا آج وہ ٹھیکری پارے میں میری ڈیوٹی لگ گئی ہے. کون سے پارے میں؟ اور وہ محلے میں 2-3 یار ڈکیتیاں ہو چکی ہیں. وہ سارے محلے نے کٹھے ہو کے سوچا یار ہم حکومت کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں. آغاز ہو گیا ہے، یونین بن گئی ہے اور میں اس یونین کا اب وہ بن گیا ہوں ڈاکٹر فردوس عاشقوان. سیکٹری اطلاعات بن گیا. ہاں وہ سیکٹری اطلاعات اور نشریات. آج کے بعد میں تمہاری عزت کروں گا. السلام علیکم سر. خبریں دینی ہوتی ہیں نا اب چینلوں پہ، بات سمجھا کرو. صحیح ہے صحیح ہے. تو ٹیکری پیرا کس چیز سے؟ غلیل سے دو گی؟ اسلحہ تو ہے نہیں تمہارے پاس. بہت اچھا یار. جی کو کہہ رہے ہو اسلحہ؟ اسلحہ ڈاکو کے پاس ہوتا ہے. میں نے تو ادھر کھڑے ہونا ہے. جب ڈاکو آئے گا تو میری کان پٹی پہ رکھے گا جب پستول، تو پھر میں اسے بتاؤں کہ پائی جی انہاں دا منڈا دبئیوں آیا ہے. ان کی جو نانی ہے جی اس نے بھی والیاں پہنی ہیں. یہ دے چکا پیرا. نہیں یہ تو میں مخال کر رہا ہوں. میں نے کس لیے بتانا ہے یہ مکان ان کا ہے، یہ مکان ان کا ہے. میں نے تو بلہوش ہی ہو جانا. بلہوش بندہ تو نہیں تو بتا سکتا. تو یہ ٹیکری پیرا والا قصہ کیا ہے؟ کیا شوق چڑھا تم لوگوں کو؟ یار محلے میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، وہ 2 گھروں میں ڈکیتی ہوئی ہیں، گھر میں چوری ہو گئی ہے اور سنتا ہی کوئی نہیں. پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی درخواست دے جاؤ جی. اور پھر محلے کے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے بشیر آنڈا تو کہتا تھا کہ بھائی جی مجھے آپ بتائیں میں بندوق لے کے بیٹھ جاتا ہوں. وہ پھر حاجی صاحب نے کہا یار بات سنو، بشیر آنڈا کلا بیچارہ کس لیے ہے؟ میں کھجل ہو. آڑو گرنیڈ کو بھی بڑھایا، نہیں ماں کینچی بھی آ گیا، سارے ادھر کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بات سنو ادھر بناتے ہیں یونین بن گئی محلے کی. تمہیں پتا ہے یہ محلے کا معتبر بندہ تھا. ہاں بالکل. انہوں نے کہا کہ یہ سیکٹری اطلاعات و نشریات، اور ویسے بھی مجھ سے اچھی اطلاعات و نشریات کوئی نہیں بناتا. اچھا ہاں اس وجہ سے میں نے 3-4 دفعہ مار بھی کھائی ہے محلے میں. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. میں لگا رہتا ہوں اپنے کیا. نہیں یار ویسے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. اپنے مسائل محلے میں انقلاب آ گیا. صحیح ہے. اور میں بالکل واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب اسی کو کہتے ہیں. ہم نے ایک اپنے پروگرام میں بات کی تھی نا کہ انقلاب بدل دینے کو نہیں کہتے، خود کو بدل لینے کو کہتے ہیں. تو انقلاب یہی ہوتا ہے نا، محلے کی سطح پر، قصبے کی سطح پر، بڑے شہروں کی سطح پر اور پھر ملک کی سطح پر. مطلب کوئی آپ چند لوگ مل کے کوئی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے اندر یہ تبدیلی لانی ہے اور وہ لوگ مل کر وہ تبدیلی اپنے اندر لے آتے ہیں، تو اگلی صبح اٹھ کے دیکھو گے تو انقلاب ہی ہوتا ہے نا. اتنے لوگوں میں تو وہ انقلاب ہے، تبدیلی ہے نا. تو وہ قتل و غارت اور ڈنڈے سوٹے اور بم چل کے گولیاں وہ نہیں انقلاب. پتہ نہیں ہم کب تک اس انقلاب کا انتظار کرتے رہیں گے. ہر بندہ جو ہے وہ چوک میں کھڑا ہو کر، کسی پان والے کی دکان پہ کھڑا ہو کر لیڈروں کو گالیاں دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اس ملک کا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا اور اس ملک میں جو واحد علاج ہے وہ انقلاب ہے. ہمیں کوئی خمینی چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، اور انقلاب فرانس کی باتیں کرتے ہیں. اور وہی شخص جو ہے وہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے، اگلے قدم پر جاتا ہے اسی پان والی دکان کے ہٹتا ہے، گھر جاتے ہوئے 10 جگہ پہ پان کی پچکاری پھینکتا ہے اور گندگی پھیلاتا ہوا جاتا ہے. راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے، اس کو دور کرنا تو دور کی بات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم کبھی نوٹ کر لو اپنے ہاں بات، محلے میں یا کالونی میں اگر کوئی اینٹ بھی سڑک کے درمیان پڑی ہوئی ہے نا، درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں وہاں سے گزر جائیں گی، کسی میں اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ گاڑی یا موٹر سائیکل سائیڈ پہ کھڑی کر کے اس اینٹ کو اٹھا کے رکھ دے. پیدل گزرنے والے گزرتے رہیں گے، یعنی وہاں پر گرتے رہیں گے، لیکن کوئی اس کو چھوٹے سے معاملے کو بھی درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا. انقلاب اسی کو کہتے ہیں. مل بیٹھ کر آپ ایک فیصلہ کریں، سوشل موبلائزیشن. اور کیا ہے یار یہ کئی پروگراموں میں رو چکا ہے، اشارے پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا ٹریفک کے. اور ڈرتے رہتے ہیں ہم بات کرنے سے، سوشلی موبلائز ہونے سے بھی ڈرتے ہیں اور موبلائز کرنے سے بھی دوسرے کو ڈرتے ہیں. موبلائز کیسے کرتے ہیں؟ کانوں میں موبلائز ڈالتے ہیں. یار ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنی جو آپس کی جھجک ہے یہ ختم کر کے اور اس خوف سے نجات پا لیں کہ یار میرے اکیلے سے کام کر لینے سے یعنی کیا بنتا ہے. ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے جو ہم محاورہ دن دوپہر صبح دوپہر شام بولتے ہیں کہ جی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. واقعی قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے پورے چائنا میں ایک شخص کی موت کا سوگ منایا گیا. وہ شخص پتہ کون تھا؟ کون؟ اس 91 سالہ شخص کا نام تھا بائے فینگ لی.
اور وہ 91 سال کی عمر تک سائیکل رکشہ چلا کر اپنے روزگار اپنا کماتا رہا ہے، اور اپنے لیے نہیں وہ روزگار کماتا رہا، 300 لاوارث اور یتیم طالب علموں کی وہ کفالت کر رہا تھا، اور جو چائنا کا شہر ہے زیانجن، اس کے 150 سکولوں کو وہ ماہانہ کچھ نہ کچھ پیسے دیا کرتا تھا، اور 91 سال کی عمر تک وہ شخص یعنی علالت کے باوجود، اتنی بزرگی کے باوجود وہ سائیکل رکشہ کھینچا کرتا تھا، اور صرف دن میں وہ شخص 2 سلائس اور 2 انڈے کھایا کرتا تھا۔ پھر اس کو پتا چلا کہ میرے طالب علم جو میرے زیر کفالت طالب علم ہیں ان کو اب زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے دن میں 1 انڈا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، یار سلوٹ ہے ایمان سے ایسے لوگ۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کے ہمیں دیے جلانے پڑیں گے۔ بے شک۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے حصے کا دیوا جا کے تو دربار پہ جلا آتے ہیں۔ فضول بات۔ ہاں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کسی کی دعا سے ٹھیک ہو جائیں، اپنی بیماری کا دوا دارو نہیں کرنا ہم نے۔ اور سب سے پہلے اگر کوئی سوچ بھی لے نا محلے میں کہ یار کسی طریقے سے یہ کام کٹھے ہو گئے شروع کرتے ہیں، تو پہلا سیاپا یہ پڑ جاتا ہے کہ میں نے صدر بننا ہے، میں نے جنرل سیکرٹری بننا ہے۔ بالکل صحیح۔ مجھے تو انہوں نے خود کہا کہ تم اطلاعات و نشریات ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ 2-3 بندوں نے یہ بھی کہا کہ IEE کو صدر بنائیں گی، میں نے کہا نہیں یار پھر SMS شروع ہو جائیں گے IEE کے، رہنے دو تم، یہی ٹھیک ہے اطلاعات و نشریات، نو پرابلم۔ میں نے ایسے بھی کر دیا، چاہ رہے تھے ملے دار، میں نے کہا نو پرابلم، یہ لو بھائی۔ یار جب بندہ لیڈر بن جاتا ہے تو ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے۔ ویسے مجھے ڈر بھی لگا، میں نے سوچا یار ویسے جس نے بھی ایسے کیا وہ جیل ضرور گیا، مگر میں نے سوچ لیا ہوگا کہ یہ تقریر کرے گا۔ دوستو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اور اگر اوپر سے پولیس آ گئی تو میں کہہ دوں گا کہ مجھے یہ سگریٹ پلائیں۔ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا، ملاقات ہوتی ہے چند لمحے بعد۔